رحیم رب ہے. ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیش نکالا پردے پاون والا لاکھ گناہ. موسیٰ وہ توبہ کرنے آئی تھی، عرض کی پروردگار اس نے گناہ ہی ایسا کیا ہے کہ میں ڈر گیا، میں کانپ گیا. اللہ پاک نے جبریل کے ذریعے فرمایا میرے موسیٰ کو بتاؤ کہ اے موسیٰ کیا تجھے اس عورت کے گناہ سے بھی بڑا گناہ نہ بتائیں جس نے زنا کیا، بدکاری کی اور بدکاری سے جو بچہ پیدا ہوا اس کو قتل کر دیا، گناہ پر گناہ کیا، ظلم پر ظلم کیا. قتل سے بڑا گناہ، زنا سے بڑا گناہ اے کلیم تجھے نہ بتائے یا اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا جس نے نماز برباد کر دی اس نے اس عورت سے بھی بڑا گناہ کیا ہے. اللہ، جس نے نماز برباد کر دی اس نے اس عورت کے گناہ سے بھی بڑا گناہ کیا ہے. اب پتہ چلا کہ نماز چھوڑنا زنا کے گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے، قتل کے گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے. اور ہم کتنی آسانی سے نماز برباد کر دیتے ہیں، کتنی آسانی سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور کتنی آسانی سے ہم نماز میں سستی کر جاتے ہیں. ہو سکتا ہے اندر جماعت ہو رہی ہو اور ہمارے بازو اوپر کرتے کرتے 4 رکعتیں گزر جائیں. وضو کی تیاری میں ہو سکتا ہے نماز نکل جائے، وقت نکل جائے. یہ حال ہے نماز کی اہمیت کا. جبکہ میں نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حالات میں پڑھا ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے، کوئی لوہے کا کام کر رہا ہے، لوہار ہے، کوئی جوتا گانٹ رہا ہے، سلائی کر رہا ہے، کوئی کپڑے سی رہا ہے. تمام صحابہ پیشہ کرتے تھے، محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے. مسجد میں اذان کی آواز آئی، مؤذن پکارا اللہ اکبر، اور یہ کتنی پیاری پکار ہے. ایک بار کہیے سبحان اللہ. جل مجدہ الکریم فرماتا ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا. کتنی پیاری پکار ہے. پکارنے والا پکار رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. یہ آواز ہم بھی سنتے ہیں اور صحابہ بھی سنتے تھے. ایسے لوہار ہے نا، لوہار، اس نے لوہا گرم کیا ہوا ہے اور ہتھوڑا اٹھایا ہے لوہے پر مارنے کے لیے. ہاتھ یہاں تک پہنچا، کان میں آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر. اب وہ ہاتھ یہاں تک جو اٹھا ہوا تھا، ہتھوڑا ہاتھ میں لیا ہوا تھا، وہ ضرب نہیں لگائے گا بلکہ ادھر ہی ہتھوڑے کو چھوڑ دے گا اور مسجد کی طرف بھاگ جائے گا. بات کی سمجھ آئی کہ نہیں؟ اچھا کیسان ہے صحابی، کھیت کے اندر بیل جوتے ہوئے ہیں، ہل چلا رہا ہے، آذان کی آواز آ گئی. بھائی جہاں آواز آئی سب کام وہیں چھوٹ گیا. اچھا یہ کپڑا ہے، ادھر سے سوئی ڈالی ہے،
اب اس سوئی کو ادھر کھینچنے میں کتنا وقت لگے گا؟ لیکن کیا ہے، صحابی نے سوئی ڈالی، اذان کی آواز آئی، اس نے دوسری طرف سوئی نکالی نہیں، ادھر ہی چھوڑ دی، باقی کام پھر کریں گے، پہلے نماز پڑھیں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، صحابہ نے یہ انداز کس سے سیکھا تھا؟ ہمارے لیے تو معیار صحابہ ہے نا، صحابہ کے لیے معیار کون تھا؟ صحابہ نے یہ انداز کس سے سیکھا؟ آئیے ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ روایت سناتا ہوں، آپ کو پتہ چلے کہ صحابہ نے نماز کی اہمیت کس سے سیکھی تھی۔ اما عائشہ پاک فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں ہوتے اور گھر والوں کے ساتھ محو گفتگو ہوتے، بات چیت ہو رہی ہوتی، گفتگو ہو رہی ہوتی، عام جو گفتگو گھر میں چلتی ہے، عام ماحول ہوتا گھر کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پاک کا ماحول، گھر کا ماحول بھی عرش کا ماحول تھا۔ اللہ اکبر۔ اما عائشہ پاک فرماتی ہیں حضور علیہ السلام ہمارے ساتھ محو گفتگو ہوتے کہ اذان کی آواز آتی، اذان کی آواز آتی تو ایک لمحے سے پہلے آقا کریم علیہ السلام ایسے ہو جاتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں، جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم بھی حیران کہ ابھی گفتگو ہو رہی تھی، ابھی بات چیت کا ایک سلسلہ چھڑا ہوا تھا، اذان کیا ہوئی کہ بیگانگی ہو گئی۔ گویا آقا اپنے عمل سے بتاتے کہ میرے رب کا حکم آ گیا ہے، میرے رب کا بلاوا آ گیا ہے، اب تم سب سے رشتہ داری ختم، اپنے رب سے ملاقات شروع۔ یہ نبی کا عمل صحابہ کے سامنے تھا، بھائی جو بات جہاں تھی وہی ختم۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ تو صحابہ کا انداز ہے، ہمارے آقا کا انداز ہے، اب ہم نماز کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ لوگ گریبانوں میں جھانکتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں سبحان اللہ کی نعرے کی، بس صرف گریبان میں جھانکتے ہیں، احتساب کرتے ہیں کہ وہاں اذان کی آواز آئے تو صحابی ہتھوڑا گرا دے، اذان کی آواز آئے تو صحابی کپڑا سلائی کرتے سوئی چھوڑ کے بھاگے، وہاں اذان کی آواز آئے تو کسان بیل اپنے کھیت میں چھوڑ کے بھاگ جائے، وہاں اذان کی آواز آئے تو نبی اپنے گھر والوں کو، بیویوں بچوں کو چھوڑ کے بھاگ جائے مسجد کی طرف، اور یہاں اذان کی آواز آئے تو باپ کہے بیٹی کو بیٹا تھوڑی دیر کے لیے ٹیلی ویژن کی آواز کم کر دو، یہ نہ کہے کہ اس کو بند کر دو، آواز کم کر دو۔ اور پھر جب اذان ہو گئی، وہ بہت کم ہے جو آواز کم کرواتے ہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نماز چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، ڈرامے کی قسط نہ چھوٹے۔ نماز چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، دکان پر آیا ہوا گاہک یہ نہ چھوٹے۔ جو نماز کے وقت تیری دکان پر گاہک آیا ہے وہ گاہک نہیں ہے، وہ گاہک کی صورت میں کوئی اور آیا ہے جو تجھے نماز سے روکنے کے لیے آیا ہے۔ میں صرف اتنی بات عرض کروں، اور یہ بہت بڑی بات ہے، اگر نماز کے لیے کعبے کا طواف رک سکتا ہے تو نماز کے لیے تیری دکان کا شٹر ڈاؤن نہیں ہو سکتا؟ اگر نماز کے لیے کعبے کا طواف رک سکتا ہے تو کیا نماز کے لیے یہ تیری گھر میں چلتی ہوئی زبان نہیں رک سکتی؟ اگر نماز کے لیے کعبے کا طواف رک سکتا ہے تو تیری گاڑی نہیں رک سکتی؟ اگر نماز کے لیے کعبے کا طواف رک سکتا ہے تو حق یہ بنتا ہے کہ سارے کاروبار رک جائیں اور بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے، افسوس ہم نے نماز کو سمجھا ہی نہیں ہے، نماز کو ضائع کر دیا ہے، نماز کو برباد کر دیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے
جب انسان کے ذہن میں کسی چیز کی اہمیت ہوتی ہے نا تو انسان اس کے لیے وقت خود نکالتا ہے. کھانے کی اہمیت ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی آپ نے کہا یار چل آج کھانے کی چھٹی کرتے، ٹائم ہی کوئی نہیں. ایسے تو نہیں ہوتا نا. ہو سکتا ہے چلتے چلتے کھانا پینا شروع کر دیں، گاڑی میں کھا لیں، گھر میں کھا لیں، صحت میں بیماری میں سامنے جنازہ پڑا ہوا دیگ پک رہی ہے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ کھانے کے لیے وقت نکل آتا ہے. کھانے کا ہمارے کھانے کی ہمارے نزدیک اہمیت ہے. وقت نکل آیا. دفتر وقت پر جانا ہے، وقت پر آنا ہے، کچھ بھی ہو وقت نکل آتا ہے، کیونکہ دفتر آنے اور جانے کی ہمارے نزدیک اہمیت ہے. ہر کام کی فرصت ہے، ہر کام کی اہمیت ہے، لیکن انسان تیرے پاس ہر کام کی فرصت ہے. تعجب کی بات ہے اگر فرصت نہیں ہے تو صرف نماز کے لیے فرصت نہیں ہے. بیماری نے تجھے کھانے پینے سے باز نہ کیا، پر بیماری کی وجہ سے نماز تو چھوٹ گئی. کاروبار کی وجہ سے تیرا کھانا پینا تو نہ چھوٹا، لیکن کاروبار کی وجہ سے تیری نماز چھوٹ گئی. اللہ اکبر. جس کی نماز برباد ہو گئی. آئیے حدیث پاک عرض کرتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کسی نے نماز ضائع کر دی اس نے اپنی زندگی کے تمام نیک اعمال ضائع کر دیے. جس کی نماز محفوظ اس کی ہر نیکی محفوظ، اور جس کی نماز برباد اس کی ہر نیکی برباد. نماز کی حفاظت کیجئے، ساری نیکیاں محفوظ رہیں گی. اللہ اکبر. میں نے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک بات عرض کی ہے. اب میں آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی ایک بات عرض کرتا ہوں، اور پھر آخر میں نبیوں کے نبی کی بات سنا کے بات ختم کرتا ہوں. جناب حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام. کون عیسیٰ؟ جو روح اللہ ہے، ابن اللہ نہیں. کیا ہے وہ؟ عیسیٰ علیہ السلام جو روح اللہ ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام جس نے پنگھوڑے میں آ کے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام جو بغیر باپ کے اللہ کی قدرتوں سے دنیا میں تشریف لائے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام جو انگلی کے اشارے سے 50,000 اندھوں کو آنکھیں عطا فرمایا کرتے تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام جو پاؤں کی ٹھوکر سے مردے زندہ کیا کرتے تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام جو غیب کی خبریں بتایا کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں. ایک مقام ایسا آیا، ایک بستی ایسی آئی، ایک آبادی ایسی آئی، اللہ کے پیغمبر کے قدم رک گئے، رک کر نظارہ کرنے لگے. درخت دیکھے تو کہا سبحان اللہ، ندیاں دیکھی تو کہا سبحان اللہ، درختوں پہ پھل دیکھے تو کہا سبحان اللہ. اس بستی کے اندر جتنے پر رونق گھر دیکھے، ہر گھر کو دیکھا تو کہا سبحان اللہ. جب بستی والے باہر نکلے، مرد بھی خوبصورت، عورتیں بھی خوبصورت، اولادیں بھی خوبصورت. اللہ کا پیغمبر رک گیا. اس بستی کی رونقیں دیکھ کر، بہاریں دیکھ کر، آبادی دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہر پل کھڑے ہو کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. یا اللہ، اتنی حسین بستی، اتنی خوبصورت جگہ.